رات کا وقت ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، پولیس کھڑی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ گھبرائیں گے، بھاگیں گے یا اپنا حق جانیں گے؟ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ملک عثمان ترین۔ آج کی ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ جو شخص اپنے حقوق جانتا ہے اسے کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ آج کی ویڈیو عام شہریوں کے لیے بھی ہے اور پولیس افسران کے لیے بھی ہے، کیونکہ قانون سب پر یکساں لاگو ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پولیس کسی کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے؟ جواب ہے ہاں، لیکن صرف مخصوص حالات میں۔ یہ کون سے حالات ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 54 پولیس کو 9 مخصوص حالات میں بغیر وارنٹ گرفتاری کا اختیار دیتی ہے۔ نمبر 1، جب کوئی شخص کسی قابل دست اندازی جرم میں ملوث ہو یا اس کے خلاف معقول شکایت ہو یا معقول شک ہو۔ دوسرا، جب کسی کے پاس گھر توڑنے کا آلہ ہو اور وہ اس کی کوئی قانونی وجہ نہ بتا سکے۔ نمبر 3، جب کوئی شخص مفرور قرار دیا گیا ہو۔ نمبر 4، جب کسی کے پاس چوری کا مال ہو اور وہ اس پر جرم کا معقول شبہ ہو۔ نمبر 5، جب کوئی پولیس کے فرائض میں رکاوٹ ڈالے یا قانونی حراست سے فرار ہو۔ نمبر 6، جب کوئی پاکستانی مسلح افواج سے فرار ہو۔ نمبر 7، جب کسی نے پاکستان سے باہر کوئی ایسا جرم کیا ہو جو پاکستان میں بھی جرم ہو اور وہ ایکسٹراڈیشن کے تحت گرفتار ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، جب کوئی رہا شدہ مجرم دفعہ 565 کے تحت بنائے گئے قوانین کی خلاف ورزی کرے۔ جب کسی دوسرے پولیس افسر کی طرف سے تحریری ریکویزیشن آئی ہو جس میں اس شخص اور جرم کا ذکر ہو۔ ساتھیوں، یہ سمجھ لے کہ ان 9 حالات میں پولیس بغیر وارنٹ کے گرفتاری کر سکتی ہے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی گرفتاری غیر قانونی ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دفعہ 55 کے بارے میں۔ یہ دفعہ تھانے کے انچارج کو 3 خاص افراد کو گرفتار کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جو علاقے میں چھپتا پھرے اور شبہ ہو کہ جرم کرنے کی فکر میں ہے۔ نمبر 2، وہ شخص جس کے پاس آمدن کا کوئی ذریعہ نہ ہو اور وہ اپنے بارے میں تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ نمبر 3، وہ شخص جو مشہور ڈاکو، چور یا رہزن ہو۔ عام شہری یہ سمجھے کہ اگر پولیس آپ سے سوال کرے تو گھبرائے نہیں، سیدھے اور سچے جواب دے، اسی میں آپ کی حفاظت ہے۔ بات کرتے ہیں سیکشن 56 کے بارے میں۔ جب تھانے دار اپنے کسی ماتحت افسر کو گرفتاری کا حکم دے تو یہ حکم تحریری ہونا چاہیے۔ اس حکم میں لکھا ہو کہ کس کو گرفتار کرنا ہے اور کیوں گرفتار کرنا ہے۔ گرفتاری سے پہلے وہ افسر آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ جانیں کہ آپ کو کیوں پکڑا جا رہا ہے۔ اب سیکشن 57، یہ دفعہ بہت سادہ ہے لیکن بہت اہم ہے۔ جب کوئی شخص پولیس افسر کی موجودگی میں کوئی ناقابل دست اندازی جرم یعنی نان کگنائزیبل آفینس کرے یا اس پر الزام ہو اور پولیس اس سے نام اور پتہ پوچھے تو وہ شخص سچ بتانے کا پابند ہے۔ اگر اس نے انکار کیا یا غلط نام دیا تو پولیس اسے گرفتار کر سکتی ہے۔ جب نام اور پتہ تصدیق ہو جائے تو اسے ضمانت پر رہا کر دیا جائے گا، اور اگر 24 گھنٹے میں نام تصدیق نہ ہو یا وہ ضمانت نہ دے سکے تو اسے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ساتھیوں، نام چھپانے میں کوئی ہوشیاری نہیں، سچ بولے، محفوظ رہے۔ اب بات کرتے ہیں سیکشن 58 کے بارے میں۔ اگر کوئی ملزم بھاگ کر کسی دوسرے علاقے میں چلا جائے تو پولیس پاکستان میں کہیں بھی اس کا تعاقب کر سکتی ہے۔ یہ واضح ہے کہ قانون سے بھاگنا ممکن نہیں۔ اب آتی ہے سب سے حیران کن بات، دفعہ 59، یعنی ایک عام شہری بھی یعنی آپ بھی کسی کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ کب؟ جب آپ کے سامنے کوئی ناقابل ضمانت اور قابل دست اندازی جرم کرے، جیسے آپ کے سامنے کوئی چوری کرے یا کسی پر حملہ کرے، لیکن یاد رکھیں اس کے بعد آپ پر لازم ہے کہ آپ اس ملزم کو فوری طور پر پولیس یا قریبی تھانے حوالے کرے۔ قانون نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ اسے ذمہ داری سے استعمال کریں۔ اب سیکشن 60، گرفتاری کے بعد پولیس فوری طور پر گرفتار شخص کو مجاز مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے گی۔ پولیس اپنے طور پر فیصلے نہیں کر سکتی، معاملہ عدالت کے سامنے جانا چاہیے۔
اب آتی ہے سب سے اہم دفعہ سیکشن 51. یاد رکھیں 24 گھنٹے پولیس کسی بھی گرفتار شخص کو 24 گھنٹے سے زیادہ اپنے حراست میں نہیں رکھ سکتی. 24 گھنٹے کے اندر مجاز مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا لازم ہے. اگر پولیس ایسا نہ کرے تو یہ آئین کے آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے. اس کے خلاف دفعہ 491 کی پٹیشن لگائی جا سکتی ہے. دفعہ 62 کہتی ہے کہ تھانے کا انچارج اپنے علاقے کے تمام گرفتاریوں کی رپورٹ اعلیٰ افسران کو دے گا. یعنی کوئی گرفتاری خفیہ نہیں رہ سکتی. ہر گرفتاری کا ریکارڈ ہونا چاہیے. اگر آپ کے کسی عزیز کو گرفتار کیا جائے تو تھانے سے باقاعدہ آپ لکھوا سکتے ہیں. یہ آپ کا حق ہے. دفعہ 63 کہتی ہے کہ گرفتار شخص کو صرف 3 طریقوں سے رہا کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 اپنی ضمانت پر. نمبر 2 کسی اور کی ضمانت دے کر. نمبر 3 مجسٹریٹ کے خصوصی حکم پر. یعنی پولیس اپنی مرضی سے نہ کسی کو چھوڑ سکتی ہے اور نہ ہی روک سکتی ہے. دفعہ 64 اور 65 کہتی ہے کہ اگر کوئی جرم مجسٹریٹ کی موجودگی میں ہو تو مجسٹریٹ خود بھی گرفتاری کا حکم دے سکتا ہے. یعنی گرفتاری صرف پولیس کا کام نہیں، عدالت بھی براہ راست اقدام کر سکتی ہے. دفعہ 66 کہتی ہے کہ اگر کوئی قانونی حراست سے فرار ہو جائے، جس کی حراست سے فرار ہوا ہو، وہ فوری طور پر پاکستان میں کہیں بھی اس کو پکڑ سکتا ہے. اور سیکشن 67 کہتی ہے کہ اس تعاقب میں بھی دفعہ 47، 48 اور 49 کے تمام اصول لاگو ہوں گے. یعنی حقوق اس وقت بھی قائم رہیں گے. فرار ہونا کوئی آزادی نہیں، یہ ایک نیا جرم ہے. عوام یہ سمجھے کہ پولیس کو گرفتاری کے لیے قانونی بنیاد چاہیے. گرفتاری کی وجہ بتانا پولیس کی ذمہ داری ہے. نان کنڈائزیبل آفینسز میں نام اور پتہ بتانا آپ کا قانونی فریضہ ہے. 24 گھنٹے میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا لازم ہے. ہر گرفتاری کا ریکارڈ ہونا چاہیے. غیر قانونی حراست کے خلاف ہائی کورٹ سے فوری طور پر ریلیف مل سکتا ہے. قانون آپ کا دشمن نہیں، قانون آپ کا محافظ ہے. لیکن محافظ تب کام آتا ہے جب آپ اسے جانتے ہیں. یہ ویڈیو اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے سوالات کمنٹ میں لکھیے.